Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. My name is Farana Zahidi Mozam, and here I'm sharing gems and glimpses from the Quran and Ahadith. And I hope that we can join these dots to our daily lives and learn from them. उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा. أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی جو ہم حدیث دیکھ رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس میں دو چیزوں کی اہمیت بتائی گئی ہے اور ہم اس کے حوالے سے انشاءاللہ آج بات کریں گے. میں چاہوں گی کہ آپ کوشش کریں کہ ساتھ ریپیٹ کریں. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما، اور عنہما کیوں ہے جی؟ کچھ صحابہ کے نام کے ساتھ عنہما آتا ہے، اور ہما کا آپ کو پتہ ہے ضمیر جو ہے that is for two, it means it's dual، دو لوگوں کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. that means یہ خود بھی صحابی ہیں اور ان کے والد بھی صحابی تھے. تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی سے روایت ہے. یہ حدیث بخاری میں آئی ہے، صحیح حدیث ہے. عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، اور عنہما یعنی خود بھی صحابی اور والد بھی صحابی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ حصہ آپ ریپیٹ کیجئے قالا سے. نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ. ٹھیک ہے. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما یعنی مروی ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے. It has been narrated by Ibn Abbas radiallahu anhuma. قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. He says that said النبی صلی اللہ علیہ وسلم. نعمتانی, there are two blessings. So you're seeing the dual tasniya siga. نعمتانی مغبون, جو کہ لوگ ضائع کر دیتے ہیں. فیہما, ان دونوں میں سے, کثیرن, بہت سے, من الناس, لوگوں میں سے. اور یہ دو بلیسنگز کیا ہیں؟ الصحۃ, it is health, والفراغ, and it is free time. سو یہ حدیث بہت دفعہ ہم نے دیکھی ہوگی اور بہت دفعہ لوگ شیئر بھی کرتے ہیں، بیکاز بڑی خوبصورت اور بیسک ایک لائف کا لیسن ہمیں بتایا گیا ہے. پر اس میں کچھ غور طلب باتیں ہیں. پہلی بات، دو کانسیپٹس آپ کو دیے گئے یہاں پر، دو نعمتوں کی حفاظت، الصحہ اور الفراغ. ٹھیک ہے. الصحہ ہیلتھ، ہر طرح کی ہیلتھ ہے جی، مینٹل ہے، فزیکل ہے، ایموشنل ہے. آپ کو جسمانی طور پر صحت مند ہونا ہے، روحانی طور پر صحت مند ہونا ہے، جسمانی طور پر صحت مند ہونا ہے. یہ ساری چیزیں سبحان اللہ اس میں شامل ہو جاتی ہیں. اور فراغ سوچ طلب چیز ہے جو یہاں پر بات کی گئی ہے فراغ کی. فراغ صرف فری ٹائم نہیں ہے، کیونکہ بہت دفعہ ہم فری نہیں ہوتے، ہم کچھ نہ کچھ تو کر ہی رہے ہوتے ہیں. اور آج کے دور میں تو انسان کبھی فری ہی نہیں ہوتا، وہ ہر وقت کچھ نہ کچھ کر ہی رہا ہے. تو پھر فریڈم سے کیا، یعنی فری ٹائم سے کیا مراد ہوا؟ اس میں صرف کام کاج سے فری ہونا مراد نہیں ہے. اس میں علماء فرماتے امن حاصل ہو جانا، یعنی ٹو بی ایٹ پیس، یہ بھی فراغت کی ایک شکل ہے. آرزوؤں کا حاصل ہو جانے کی وجہ سے دل مطمئن ہو جانا، یعنی آپ کے جو ایمز ایمبیشنز ہیں، کچھ جو بہت ضروری ہیں آپ کے لیے لائف میں چیزیں، جب آپ وہ اچیو کر لیتے ہیں تو آپ کا دل تھوڑا ایک اطمینان کی کیفیت میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. مثلاً ہو سکتا ہے آپ نے کچھ اپنے لیے ایم سیٹ کیے ہوئے ہوں، آپ کو مال کے ایک خاص لیول پہ پہنچنا ہے، آپ کو اپنی فیملی کے لیے پرووائڈ کرنا ہے، آپ کے بچے کا ایک خاص کوئی فیز چل رہا ہے اور اس میں، یا اللہ نہ کرے جب جیسے والدین بیمار ہوتے ہیں، کوئی ایسی چیز ہوتی ہے انسان اس میں انوالو ہوتا ہے. یہ ساری چیزوں سے جب آپ ایک طرح سے مطمئن ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے،
اور جب آرزوؤں کے حاصل ہو جانے کی وجہ سے دل مطمئن ہو جاتا ہے, یور ایٹ پیس انورڈلی, تو پھر ہم اور غم کا نہ ہونا. ہم اور غم یاد ہے نا یہ کانسیپٹ, وَذَهَابَ هَمِّي وَغَمِّي, یہ دعا آپ لوگوں نے پڑھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے لے جا دور ہم کو بھی اور غم کو بھی. اینڈ ہم از اینڈ غم از کائنڈ آف ڈپریشن اینڈ انگزائٹی, دونوں چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں. جب انسان سوچتا ہے اس کے دل پہ جو بھاری پن ہوتا ہے کسی چیز کی وجہ سے, وہ بھی ہم اور غم میں شامل ہو جاتا ہے. ان نعمتوں کے استعمال کے بارے میں یہ حدیث ہے. اب وقت کے استعمال کو ذرا دیکھیے کہ ہم کس طرح سے استعمال کرتے ہیں. میں یہ والی حدیث دیکھ رہی تھی, یہ معاذ ابن جبل سے روایت کی گئی ہے, اور معجم الکبیر میں حدیث آتی ہے. معاذ ابن جبل عن معاذ ابن جبل قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ليس يتحسر اہل الجنہ الا على ساعة مرت بهم لم يذكر اللہ فیہا, کہ معاذ ابن جبل فرماتے ہیں that the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said the people of paradise will have no regrets. جب بندہ جنت میں پہنچ جائے گا نا, نو ریگریٹس. ایک تو میں تو پہلے ہی حدیث کے حصے پہ رک گئی کہ یا اللہ آپ ہمیں لے جائیں وہاں پر جہاں ہم ایسی اسٹیٹ میں آف مائنڈ میں ہوں جہاں نو ریگریٹس. so they will have no regrets once they are in جنہ, except, مگر ایک چیز کا رہ جائے گا, اللہ علی ساعتن, اس گھڑی پر ریگریٹ یا افسوس رہ جائے گا, یا ان لمحوں پر ریگریٹ رہ جائے گا, افسوس رہ جائے گا, that passed by them in which they did not remember Allah. بس ان لمحوں پہ افسوس کریں گے اہل الجنہ, ریگریٹ کریں گے کہ کاش وہ جو تھوڑے سے لمحے رہ گئے تھے نا وہ بھی رب کی یاد میں گزر جاتے. اور امام سیوطی فرماتے ہیں کہ, اور وہ علماء کو کوٹ کرتے ہیں کہ انسان اللہ کی اطاعت کے لیے اس وقت مکمل طور پر فارغ ہوتا ہے جب مالی کفایت بھی دی گئی ہو اور وہ تندرست بھی ہو. اور اگر یہ نعمتیں اسے دی گئی ہیں اور وہ استعمال نہ کرے تو یہی مغبون ہے. اس حدیث میں جو لفظ ہے نا مغبون, اسے امام سیوطی ایکسپلین کرتے ہیں. امام سیوطی کون ہے؟ محدث ہیں, بہت بڑے محدث ہیں, اور انہوں نے حدیث کے خلاصہ ایکسپلینیشن ہمیں جو بتائی ہے وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں. سو ایک لفظ یہاں پر دیکھیے مغبون, غین بنون ہے اس حدیث میں, ٹھیک ہے لفظ. اور اگر آپ کو یاد ہو تو قرآن پاک کی ایک سورہ ہے, سورہ التغابن, اور سورہ التغابن میں بات اس چیز کی گئی ہے کہ وہ ہار اور جیت کا دن ہوگا. جو دن ہوگا نا جس میں فیصلے کیے جا رہے ہوں گے, آخرت کا جو دن بتایا, وہ ہار اور جیت کا دن ہوگا. مغبون سے پھر کیا مراد ہے کہ یہ نعمتیں تو دی گئیں, بٹ کیا اس کو یوز کیا اور اس سے جیت حاصل کی, یا ان کو ویسٹ کیا, یا ہار گئے. Did you win this race? Did you attain success or falah because you used these blessings correctly, aptly, یا یہ ہے کہ ان کو ضائع کر دیا صحت اور وقت کی نعمت کو اور اس کی وجہ سے فلاح نہ پا سکے. تو کانسیپٹ اب تغابن جو ہے نا, یہ بہت, غبن کا لفظ بھی بائی دا وے اسی روٹ سے ہے, یعنی ایک نعمت کہیں پڑی ہوئی ہے, ایک مال یا ٹریجر کہیں پڑا ہوا ہے, اور غبن آپ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں, وہاں سے مال کا ایک حصہ غائب کر لیا گیا. وہ نعمت آپ کے سامنے تھی, وہ وقت آپ کو دیا گیا تھا, مگر اس کو ضائع کر دیا گیا. ہیلتھ اور ٹائم کا ہم اس حدیث کے بارے سے تھوڑا سا لنک بھی دیکھیں گے. ویسٹنگ آف ٹائم کیا ہے, یا ضائع ہونا کیا ہے؟ جب ہمارے اساتذہ یا علماء ہمیں دعا, یا ہمارے بڑے ہمیں دعا دیتے ہیں اور ہم اپنے لیے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے ضائع ہونے سے بچا لے, تو اس سے کیا مراد ہوتی ہے, کہ کیا چیز ضائع ہو جاتی ہے؟
حضرت عبداللہ ابن مسعود، اور آج ہی ہم نے ان کا ذکر کیا ہے دوسرے سیکشن میں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ناراض ہوتا ہوں اس شخص سے جس کو میں دیکھتا ہوں کہ اس کے پاس فارغ وقت ہے اور نہ تو وہ دنیا کو حاصل کرنے کا کوئی ضروری یا اہم کام کر رہا ہے اور نہ آخرت کا یا دین کا۔ ان کے کوٹ کا خلاصہ میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ He says, I get upset with that person who I see free, and that person is doing neither something productive for dunya nor akhirah. So the idea of productivity in this hadith is extremely strong. آپ نے شاید سورت الفجر، بڑی خوبصورت سورہ قرآن کی، اس کے آیا دیکھی ہوگی، آیا نمبر 24، جس میں آتا ہے کہ انسان کہے گا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، انسان کہے گا اے کاش میں نے آگے بھیج دیا ہوتا اپنے زندگی کے لیے، یعنی میں نے اپنی حیات کے ٹائم کو ہی استعمال کر لیا ہوتا۔ So that element of regret for people، اس میں وقت انسان کس طرح پھر ضائع کر جاتا ہے، بہت طریقے ہیں، اور ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جب آپ کے پاس ٹائم تو ہوتا ہے اور آپ دیکھنے میں بہت بزی بھی ہوتے ہیں اور آپ بہت سارے کام کر بھی رہے ہوتے ہیں، مگر ان اوقات کو انسان اللہ کی رضا کے کاموں یا پروڈکٹیو کاموں، اب دونوں چیزیں انٹر ریلیٹڈ ہیں۔ مثلا جو دنیا کی بھی بات کی نا حضرت عبداللہ بن مسعود نے، یعنی آپ حلال کمائی کی کوشش بھی کر رہے ہیں تو آپ کچھ پروڈکٹیو کر رہے ہیں، آپ اپنی صحت کی حفاظت کے لیے، ویل کم ٹو ہیلتھ ان اے بٹ، آپ اپنی صحت کی حفاظت کے لیے کچھ کر رہے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے کائنڈ آف عبادت کا ایک حصہ ہے، بیکاز آپ اس طاقت سے جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے اور اس نعمت کی حفاظت کر کے جو آپ کی باڈی ہے، آپ اسے ایمبریس کر رہے ہیں، آپ سیلیبریٹ کر رہے ہیں، آپ اس طاقت کو اللہ کی رضا کے کاموں میں استعمال کریں، تو یہ سب پروڈکٹیو ہیں۔ آپ گھر کو صاف ستھرا رکھنا چاہتے ہیں، ہائیجینک رکھنا چاہتے ہیں، آپ فریش فوڈ کا انتظام کریں اپنی فیملی کے لیے، دس از آل گڈ۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک وہ ہے جس سے نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہوگا، وہ والے کام، نہ آخرت کا کوئی فائدہ ہوگا۔ اب وہ ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم سب بہت سارے ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں جن کا نہ ہمیں دنیا میں سچ کوئی فائدہ ہونے والا ہے اور نہ آخرت میں فائدہ ہونے والا ہے۔ اب فار ایگزامپل بندہ بازار جاتا ہے، وہ ضرورت کے لیے جاتا ہے تو الحمدللہ وہ ٹھیک ہے، وہ ایٹ لیسٹ دنیا کو کوئی کام کر رہا ہے، وہ ضروری چیز ہے۔ But then you actually don't need anything. You're not going to the market because you need anything. You're going to the market because you want to observe trends. You want to go to the market because آپ کو بس دیکھنا ہے۔ And that is why شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو بات ہے، بلکہ یقیناً کہ اللہ کو بازار نہیں پسند ہے۔ So what are the things جس میں ہم any time گزارتے ہیں؟ شغل، مستی، فائدہ نہیں مجھے وہ کوئی کچھ دے رہا، اور کیا آپ کے آہستہ آہستہ ذہن میں ایک پکچر بنتی جا رہی ہے مومن کی اور میرے ذہن میں کہ ویری فوکسڈ۔ ابھی ہم نے پڑھا دعا میں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، حنیفا مسلمن۔ ہم جب حنیف نہیں ہوتے نا، فوکسڈ نہیں ہوتے، تو پھر تو بندہ جہاں مرضی ٹائم ضائع کرے نا وہ کم ہے۔ اچھا، one aspect then is to leave things that displease اللہ، کیونکہ کئی دفعہ وقت کی نعمت دی گئی ہے اور فراغت بھی ہے، بٹ وہ ان چیزوں میں استعمال ہو رہا ہے وقت جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ and that means 24 hours ہر ایک کو دیے گئے، جتنی بھی زندگی جتنی بھی ہے وہ اللہ کی مرضی، لیکن 24 گھنٹے ہر ایک کو دیے گئے۔ اب اس میں ٹائم مینجمنٹ کیسے کر رہے ہیں؟ کتنی اپرچونٹیز تھیں جو بندہ لوز کر جاتا ہے، اور وہ لاسٹ اپرچونٹیز ایکچولی ہمارا ہی زیان ہے۔ ایک طرح سے جب ہم کہتے ہیں نا اللہ مجھے ضائع نہ کرنا، اس میں یہ بھی شامل ہے کہ یار اب میرا وقت ضائع نہ کرنا۔ اینڈ ون لکس بیک اینڈ ون تھنکس یار ابھی پتہ نہیں کتنا ٹائم تو ضائع کر دیا زندگی کا۔
ایسی چیزوں میں جن کا نہ سر تھا نہ پیر تھا، جو نہ آج مجھے فائدہ کر رہی ہیں اور نہ آخرت میں مجھے فائدہ دیں گی. بہت ساری ایسی کانورسیشنز، بہت ساری ایسی ریلیشن شپس، بہت ساری ایسی ٹائم انویسٹمنٹس. ٹائم از منی، ایون ان دا سینس آف دین. ٹائم از کرنسی جو آخرت کے دن کام آئے گی. وہ ہم کس طرح سے استعمال کر رہے ہیں. اچھا، اس حدیث کی روشنی میں ہیلتھ کی امپورٹنس بھی دیکھیے اور بیلنس کی امپورٹنس بھی دیکھیے، کیونکہ یہ دو کانسیپٹس ابھی ہم حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر رہے تھے، تو اس میں یہ کانسیپٹس یہ آپ لوگوں نے بہت اچھے طریقے سے پریزنٹ کیے. جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، اینڈ اگین یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیمس صحابی عمرو بن عاص کے بیٹے تھے. یہ بہت زیادہ دین کی خدمت میں انوالو تھے. ہی از یٹ اگین اندر عبداللہ. اور آپ کو وہ یاد دلا دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو جس سب سے زیادہ نام پیارے ہیں نا، وہ ہیں عبداللہ اور عبد الرحمن. تو وہ اتنا زیادہ دین کی سروس میں انوالو تھے عبداللہ بن عمرو بن العاص جو ہیں، کہ ان کے والد نے زبردستی ان کی پھر شادی کرائی کہ یہ ایک بیلنس زندگی گزارے. اچھا، عبداللہ بن عمر اپنی شادی کی رات کو اپنی بیوی سے اجازت لیتے ہیں کہ 2 رکعہ نماز میں پڑھ لوں. اور یاد رکھیں ان لوگوں کی 2 رکعہ ہماری طرح نہیں ہوتی، وہ لمبی ہوتی تھی. شی گیو دا پرمیشن، تو وہ جا کے پڑھتے ہیں. پھر وہ خشوع میں اللہ سے بات کرنے لگے نا، رب سے، جیسے دعا لمبی چل گئی. He forgot all about his bride and دعائیں پڑھتے رہتے ہیں یہاں تک کہ صبح فجر کا وقت ہو جاتا ہے. اگلے دن وہ پوری نیت کرتے ہیں کہ یا اللہ اب میں اپنی وائف کو آج میں نے ٹائم دینا ہے. ٹھیک. He promises himself. Second night پھر بیوی سے اجازت لیتے ہیں، وہ اللہ کی بندی اجازت دے دیتی ہیں، وہی چیز ہوتی ہے. And this happens 3 nights in a row. So before we judge، یہ بھی سوچئے کہ ایک جوان شخص ہے، آپ فوکس دیکھ رہے ہیں یہ حنیف ہونے کا. ٹھیک ہے. عمرو بن عاص تیسری دن، یہ والد ہیں ان کے، وہ اپنی بہو کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں عبداللہ کے بارے میں بتاؤ. اینڈ the بہو سے tells everything. Now what I find beautiful also in this is کہ یہ عورتیں کتنی فیئرلیس اور آنیسٹ تھیں. ہمارے چیزوں، بہت ساری چیزیں، پردہ ڈالنا اور چیز ہے، لیکن یہاں عورت کو نظر آ رہا تھا کہ حق ہے میرا ایک، اور وہ حق نہیں یوٹیلائز ہو رہا. ٹھیک ہے. تو شی وانٹیڈ ٹو سیٹ اے پریسیڈنٹ کہ اگر ابھی میں نے نہیں کہا تو پھر تو یہ روز کا معاملہ، مطلب 3 راتیں ہو گئی وہ تو آ ہی نہیں رہے. تو عمرو بن عاص نے، اور یہ سسر کا رول کتنا خوبصورت ہے. I love this story، اس لیے میں پوری سنا رہی ہوں. عمرو بن عاص نے گردن سے اپنے بیٹے کو پکڑتے ہیں اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتائیں کہ بیلنس کس طرح کرنا ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے ہیں کہ کیا مجھے بتایا نہیں گیا کہ تم پوری رات عبادت کرتے ہو، تم پورا دن روزہ رکھتے ہو؟ وہ آگے سے کہتے ہیں جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر انہیں کہتے ہیں ایسا مت کرو، رات کو نماز بھی پڑھو مگر سونے کے لیے بھی وقت رکھو. offer prayer at night but also sleep. fast for a few days, give up fasting for a few days. اور یہاں سے حدیث کے وہ بیوٹیفل الفاظ ہیں، اگر آپ عربک ڈھونڈ سکیں انشاءاللہ I will share it with you. That Prophet sallallahu alaihi wasallam tells him, because your body has a right on you. وَعَيْنُكَ عَلَيْكَ حَقًّا, and your eyes have a right on you. یعنی آنکھ کو بھی بیچاری کو ریسٹ چاہیے. ہاں. And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam says your guest has a right on you. ہنٹ کیا ہے کہ تھوڑا تو ملنا ملانا کرو گے. And your wife has a right on you. وَزَوْجُكَ عَلَيْكَ حَقٌّ. آپ کو نظر کیا آ رہا ہے؟ پرائرٹیز. ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ لیک آف بیلنس. گیسٹ سے آپ وہ ایز اے میٹافور وہ سارے ریلیشن شپس لے لیں جو سوشل اس میں آ جاتے ہیں. فرینڈز ہیں،
سوشل انٹریکشنز ہیں. ابھی بندہ فرینڈ میں اتنا لگ گیا ہے کہ زوج بیچارہ پیچھے ہے. ٹھیک ہے, مینٹلی اس کے لیے, فزیکلی تو چھوڑے, مینٹلی اویلیبل ہی نہیں ہے زوج کے لیے. آنکھ کو بندہ ریسٹ ہی نہیں دے رہا کیونکہ وہ اتنا کام کر رہا ہے, یا ریڈنگ کر رہا ہے تو اتنی کر رہا ہے. آپ سوچے نا, عبادت کے لیے جب کہا گیا بیلنس کرو, تو ایون دین کے کام میں اور عبادت میں بیلنس ضروری ہے. اتنا زیادہ نہیں کہ اور کوئی کانورسیشن ہی نہیں ہے اور کوئی بات ہی نہیں. اور یہ سب کرتے ہوئے ہماری آزمائش کیا ہے؟ اللہ کی یاد نہیں دل سے جائے گی. سوشلائزنگ کے وقت بھی اللہ کی یاد نہیں دل سے جائے گی, سوتے وقت بھی اللہ کی یاد نہیں, اٹھتے وقت بھی اللہ کی یاد نہیں. یہی آزمائش ہے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ اور پھر جو دعائیں دی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں, یہ سب سمجھا کر کہ میں امید کرتا ہوں کہ تمہاری لمبی زندگی ہوگی اور تمہارے لیے کافی ہے کہ تم مہینے میں 3 دن روزے رکھو. As the reward of a good deed is multiplied 10 times. That means as if you fasted the whole year. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر صحابی کے حساب سے اسے بتاتے تھے. کیونکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہتے ہیں نا تمہیں 10 دن اجازت ہے, وہ ان کے 10 ایکسٹینڈ ہو جاتے, کیونکہ ان کا ایک نوجوان شخص کا اتنا دل لگتا تھا عبادت میں. آپ سوچیں, شادی کوئی ہونے والی ہو فیملی میں, پہلے 6 مہینے پہلے بندے کو کوئی اور ہوش ہی نہیں ہوتا. یہاں پر ایک ینگ آدمی, اور ان لوگوں کی بہت سادہ زندگی ہوتی تھی, اینڈ ٹو بی ویری آنےسٹ ان کی زندگی میں یہی ایک کچھ سپرٹس ہوتے تھے, اور اس وقت رب کو یاد کرنا, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. وہ کہتے ہیں کہ میں نے انسسٹ کیا, تو مجھے سختی سے کہا گیا, میں نے انسسٹ کیا کہ میں اور روزے رکھنا چاہتا ہوں, 3 دن ہفتے میں نہیں. تو مجھے ایک سختی سے منع کیا گیا. میں نے پھر کہا میں اس سے زیادہ روزے رکھ سکتا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا چلو ہفتے میں 3 دن روزے رکھ لو. میں نے کہا میں اس سے زیادہ روزے رکھ سکتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی سب کچھ بیلنس کرتے ہوئے میں کر سکتا ہوں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داؤد علیہ السلام کی طرح روزے رکھو, آدھا سال روزے رکھو. یعنی داؤد علیہ السلام آلٹرنیٹ ڈیز روزے رکھا کرتے تھے. اس سے زیادہ کی انہیں اجازت نہیں دی گئی, ورنہ ان کا بس چلتا تو وہ اس سے بھی زیادہ کوشش کرنا چاہتے تھے روزے رکھنے کی. تو بیلنس بہت ضروری ہے. اور بیلنس میں یہ جو ہے نا کہ آنکھ کا بھی حق ہے, تمہارے جسم کا بھی تم پہ حق ہے. دس از اباؤٹ ہیلتھ. خوبصورت فیلنگ ہوتی ہے کہ آپ صرف اس لیے نہیں اپنی باڈی کو سیلیبریٹ کر رہے ہوتے, اپنی ہیلتھ کو یا اپنی ویل بینگ کو, کہ میں اپنے لیے کر رہی ہوں. یہ کانسٹنٹ احساس ہوتا ہے کہ یہ جو ہے نا یہ میرا نہیں ہے, یہ جو گھر جس میں میری روح رہ رہی ہے while I'm in this world, یہ میری نہیں ہے چیز. اور جب یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے تو میں نے اس کی حفاظت کرنی ہے. اب کیا مال بہتر ہے یا صحت بہتر ہے؟ کیونکہ ہم بچپن سے سنتے رہتے ہیں نا ہیلتھ از ویلتھ. یہ حدیث میرے سامنے ابن ماجہ کی حدیث ہے. عن عبداللہ ابن خبیب, عبداللہ ابن خبیب سے مروی ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا بأس بالغنیہ لمن اتقى. کوئی برائی نہیں انسان کے مالدار ہونے میں اگر وہ تقوی اختیار کرتا ہے, اگر وہ متقی ہے. ٹھیک ہے, there is nothing wrong with being wealthy for one who is mindful of Allah. Recently with one of you I was having this conversation about غنا, اور اس حدیث میں آپ دیکھ رہے ہیں غنی کے الفاظ ہیں, اور غنی کے مراد رچ کے بھی ہوتے ہیں, پر مال کی رچنس بھی مراد ہو سکتی ہے کہ مال اتنا ہے کہ آپ غنی ہیں, یعنی آپ دوسروں پہ ڈپینڈنٹ نہیں. اس میں ایموشنل غنا بھی شامل ہے کہ آپ دوسروں پر ڈپینڈنٹ نہیں ہیں. ٹھیک ہے, تو یعنی اس حدیث میں کہا گیا کہ اگر تم متقی ہو تو امیر ہونے میں یا مال ہونے میں کوئی برائی نہیں. مگر اگلا حصہ دیکھیں حدیث کا, وَالصِّحَّةُ لِمَنِ اتَّقَى خَيْرٌ مِّنَ الْغِنَىٰ. مگر صحت زیادہ بہتر ہے متقی شخص کے لیے مال سے زیادہ.
اور یہ مجھے آخری حصہ اتنا پیارا لگتا ہے، وَطِيبُ النَّفْسِ مِنَ النَّعِيمِ and cheerfulness is among Allah's blessings. طیب، خوش دل کی جو خوشی ہے نا، یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ہے. اب اگر سوچو کہ دل کی خوشی بھی اللہ کی نعمت ہے، وقت بھی اللہ کی نعمت ہے، مال اللہ کی نعمت ہے، صحت اللہ کی نعمت ہے، اور میں یہ سب رب کے راستے میں لگا رہی ہوں، تو میں زندگی نارمل گزار رہی ہوں، دیکھنے میں کوئی نہیں لگ رہا کہ، کیونکہ ابھی حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص کا آپ نے دیکھا کہ انہیں کہا گیا کہ تمہیں ایک بیلنس زندگی گزارنی ہے، ٹھیک ہے. But this constant realization that all of this is Allah's, یہ جو سب ہے یہ میرے رب کا ہے، تو میں اسے ضائع کیسے کروں؟ زیان وقت کا کس طرح سے ہوتا ہے؟ بندہ کئی دفعہ، آپ کو یاد ہے ہم نے یہ ساری بات کی تھی کہ فرض، سنت، نفل، مباح. ہاں، مباح کون سی چیزیں ہیں؟ جن کے کرنے میں گناہ نہیں ہے، ایس سچ کوئی ثواب بھی نہیں ہے، مطلب کر رہے ہو کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے. پر کئی دفعہ بہت زیادہ ٹائم یا پیسہ مباح چیزوں پہ بھی لگانے سے گناہ بن جاتا ہے، بیکاز یو اینڈ اپ ویسٹنگ دا سیم ٹائم دیٹ کوڈ ہیو بین یوزڈ ایلسویئر. آپ کوئی ڈیسنٹ کتاب پڑھ رہے ہیں، آپ کوئی ڈیسنٹ چیز دیکھ رہے ہیں جس میں کوئی فحش نہیں ہے، کوئی غلط چیز نہیں ہے، اوکے آپ نے تھوڑی پر آپ اگر اتنا دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی جو ایکچوئل فوکس ہے یا تو دنیاوی ڈیوٹیز کے اعتبار سے یا آخرت کو جو آپ کمانے کی کوشش کریں، مطلب رات کو بندہ مووی اتنا دیر تک دیکھ رہا ہے کہ اس کی فجر چھوٹ رہی ہے، کلاسک ایگزامپل. سوشل انٹریکشن اتنی ہے کہ آج کل تو گھر فیملی میں شادی چل رہی ہے، اتنی راتوں کو دیر ہو رہی ہے کہ صبح کلاسک ایگزامپل. جہاں بندے نے بیلنس لوز کیا نا، وہاں بندہ گیا. اچھا، عبداللہ بن عمرو بن العاص کی سٹوری سے کیا پتا چل رہا ہے؟ عبادت میں بھی اتنا زیادہ یا کوئی نیکی کا کام کرنے میں بھی اتنا زیادہ کہ آپ لانگ ٹرم میں سسٹین نہیں کر پائیں گے. وہ ایک حدیث میں الفاظ آتے ہیں نا، وہ پوری حدیث نہیں بتاؤں گی، لیکن وہ کیونکہ اللہ نہیں تھکتا مگر تم تھک جاؤ گے، یہ الفاظ ہیں. You will eventually tire of one connection, of one thing to do. We have been created this way کیونکہ we are creatures of change. ہمیں اللہ نے بنایا ایسا ہے کہ ہم ہر وقت تبدیلی سے گزر رہے ہوتے ہیں، from one state of being to another، حول کی کیفیت میں ہمیشہ نا. تو ایک جیسی فیلنگ نہیں رہے گی، نہ کسی انسان کے لیے، نہ کسی عمل کے لیے. اب آپ سوچیں، آپ ایک دفعہ ایک خوبصورت جگہ گھومنے گئے ویکیشن پہ، آپ کو بہت زبردست لگی، آپ نے کہا یار آئی کوڈ کم ہیئر ایوری ایئر. تھرڈ ایئر کے بعد یو آر سیئنگ نہیں، مطلب کہیں اور بھی چلے جانا چاہیے بندے کو. دس از ہاؤ اٹ از. So Allah is teaching us through Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, how do you sustain yourself? How do you continue to do good deeds? اپنی صحت اور وقت کو صحیح جگہ لگاؤ، استعمال کرو اور بیلنس کے ساتھ چلو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا بتایا؟ اللہ کو کون سے عمل پسند ہیں؟ جو اگرچہ چھوٹے ہوں، تھوڑے ہوں، مگر کنسسٹنٹ ہوں. Mind you, I am not saying that just stay at small. آپ کہیں تو بہت اچھا ہو گیا نا، مطلب میں صرف فرض پڑھوں گی، سنت کی طرف جا ہی نہیں رہی. اچھا سنت چلو پڑھنے، میں نفل کی طرف جا ہی نہیں رہی، بیکاز چھوٹے اور کنسسٹنٹ. فار اسٹارٹرز یو اسٹارٹ وتھ اسمال بیبی اسٹیپس، بٹ دین یو گرو اینڈ دین یو چیلنج یور باؤنڈریز. آپ کی جب نمازیں خوبصورت ہونا شروع ہو جاتی ہیں، پھر آپ کہتے ہیں مطلب یا اللہ اب میں تھوڑا تہجد کے بارے میں بھی سوچ سکتی ہوں، ہے نا. بیکاز آپ رب سے کنورسیشن کا بھی آرٹ اوور ٹائم سیکھتے ہیں، اس کے لیے بھی آپ کا تھریشولڈ انکریز ہوتا ہے. عبداللہ بن عمرو بن العاص کا ایک دن کا معاملہ نہیں تھا کہ انہیں پوری رات عبادت ہوئی اور انہیں یاد نہیں رہا کہ دلہن بیٹھی ہوئی ہے. That means this was how he had been for a while. Why do we get so distracted in namaz?
میں ابھی ریسنٹلی شیخ امام عمر سلیمان کا کچھ سن رہی تھی سیرہ کا، اور وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ اکبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک نماز میں ان کو تھوڑا سا انہیں لگا کہ ڈسٹریکشن ہو رہی ہے، there was a ring he really loved، اور آنکھ بار بار اس کی طرف جا رہی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ چیز صحیح نہیں ہے میرے لیے، جسٹ آپ کو بتا رہی ہوں وہ اپنے سے دور کر دی چیز، کیونکہ کہا میرا دماغ ڈسٹریکٹ ہوا کیسے. یہاں حال کیا ہوتا ہے، ہم نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں اچھا اس کونے میں ماسی نے صفائی نہیں کی اور جائے نماز میں یہ شکلیں نظر آ رہی ہیں مجھے. That's the reality. But you know why that is? Because threshold نہیں بنا ہوا. ایک بندہ ہے وہ 1 گھنٹہ ایکسرسائز کرتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں چلتا حشاش پچھاش، ٹھیک ہے. آپ 4 سیڑھیاں چڑھتے ہیں آپ کی سانس پھولنے لگ جاتی، وجہ کیا ہے؟ آپ میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ اس کی عادت بن گئی. Do you think it is not the same with the ibadah, with the use of time? So somebody who's not too much into TV, they'll say how can you binge watch, because وہ threshold نہیں بنا ہوا. جس کا threshold بنا ہوا ہے اسے 18 ایپیسوڈ کی لمیٹڈ سیریز پتہ ہی نہیں چلتی. رمضان آ رہا ہے نا، اپنا threshold بناؤ، چیلنج یور باؤنڈریز. اللہ سے ملاقات کی تیاری کے لیے اللہ سے بات کرنے کی عادت ڈالنی پڑے گی. اس کے لیے قرآن کے الفاظ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ. پہلے دن بندہ لمبی بات اللہ سے کرنے کو بھیجا. اچھا میں اللہ سے وہ والی بات کی بات نہیں کر رہی جو ہم ہر وقت کرتے ہیں، جو ایک ہماری بالکل پیورلی سیلفش اللہ سے کانورسیشن ہوتی ہے. وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی اچھی بات ہے، میں نہیں کہہ رہی کہ غلط بات ہے. بٹ ایک یہ ہوتا ہے نا کہ کسی نے بڑا دل دکھایا ہے، جاب چھوٹ گئی، میاں پہلے بہت بیبا تھا وہ موڈ دکھا رہا ہے، ماسی چھوڑ کے چلی گئی، طبیعت خراب ہونے لگے. اب وہ جو ایک اللہ سے کانورسیشن، بندہ کہتا ہے میں تو اللہ سے بڑی باتیں کرتی ہوں، وہ آپ وینٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ بھی اچھا ہے. اور کسی اور انسان سے کرنے سے پہلے رب سے بات کرنی چاہیے، کیونکہ کئی دفعہ معاملہ وہیں حل ہو جاتا ہے. مگر ایک ہے کہ خود کو عادت دلائی جائے، سیکھا جائے فن، رب سے مانگا جائے کہ یا اللہ میں تیری تعریف کیسے کروں، تو مجھے سکھا دے وہ الفاظ، میں تیری تعریف کیسے کروں، مجھے نہیں آتا، تو مجھے سکھا دے کہ کون سی دعائیں میں کروں. یا اللہ میں کمزور بندہ، مجھے تو آتا بھی نہیں دعا کرنا، آپ سکھائیں کہ دعا میں کیسے کروں. آپ اپنے نیک بندوں کے راستے پہ مجھے چلائیں کہ میں سیکھوں کہ وہ آپ سے دعا کیسے کیا کرتے تھے، وہ کس طرح پہلے آپ کی حمد بیان کرتے تھے، پھر وہ آپ کے آگے اپنی گزارش رکھتے تھے، وہ اپنے نیک اعمال میں گفٹ ریپ کرتے تھے دعا کو. میں تو گناہوں سے بھری ہوئی ہوں، میری گناہ مجھ سے دور کر دیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سٹیپ بائی سٹیپ ہمیں سکھاتے ہیں، پھر بڑھنے لگتا ہے. سٹیپ پہلا کیا ہے، آپ اپنے فرض پہ فوکس کریں گے، آپ ٹائم اس پہ لگائیں گے کیونکہ ٹائم کی نعمت ابھی آپ کے پاس ہے. نیکسٹ سٹیپ کیا ہے، آپ اپنی سنتوں پہ جم جائیں گے اور آپ خوبصورتی سے اور معنی سمجھ کے پڑھیں گے. تھرڈ سٹیپ کیا ہے، آپ نماز کے بعد فوراً نہیں اٹھیں گے، آپ اپنی عادت چینج کریں گے کہ بیٹھ کے آپ ذکر کریں. اس کے لیے بھی آپ کو ایک لیول آف کنسنٹریشن اور فوکس چاہیے. فورتھ یہ آپ کہیں گے مجھے اتنا اس میں مزہ آنے لگا ہے، میں اس لیے نہیں نفل پڑھ رہی کہ میں نے 100 نفلیں مانی ہوئی ہیں، میں اس لیے نفل پڑھ رہی ہوں کیونکہ مجھے رب کے کنیکشن سے اٹھنے کا دل ہی نہیں چاہتا.
پھر بندہ کہے گا یا اللہ 5 not enough, let's talk to you at night when nobody is around, تہجد پہ. یہ لیولز ہیں محبت کے، رب سے تعلق کے لیولز ہیں. ان دونوں چیزوں کے لیے بہت ضروری کیا ہے؟ صحت اور ٹائم. اور یہی وہ دو چیزیں ہیں جو بہت ضروری ہیں. آپ دیکھیں یہ حدیث میرے سامنے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتنے پیارے پیارے صحابہ کے نام آ رہے ہوتے ہیں، عبید اللہ ابن محصن الانصاری الخاتمی رضی اللہ عنہ، نام بھی نہیں سنے ہوں گے، ان کے ذریعے سے حسین حدیث ہمیں ملی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں whoever among you wakes up in the morning secure in his dwelling، تم میں سے جو کوئی صبح اس حال میں کرتا ہے کہ وہ امن کی حالت میں اور اپنے گھر میں ہے یا پروٹیکٹڈ جگہ پر ہے، ہیلدی ان دا باڈی، وہ اس کے جسم عافیت کی حالت میں ہے، اینڈ ہی ہیز ہز فوڈ فار دا ڈے، اس کے لیے اس دن کے لیے کھانا ہے، دین اٹ از ایز اف دا ہول ورلڈ ہیز بین گیون ٹو ہیم. تو یہ سمجھو کہ اسے پوری دنیا دے دی گئی ہے. میں سبحان اللہ یہ حدیث پڑھ کے سوچی تھی، ابن ماجہ اور ترمذی میں یہ حدیث آتی ہے اور یہ حسن درجے کی حدیث ہے. میں پڑھ کے سوچ رہی تھی کہ ان لوگوں کو پینک نہیں ہوتا تھا. مطلب کہا گیا اگر آج کے دن کا کھانا ہے، ابھی رمضان آئے گا، ہم پینک کر رہے ہوں گے 2 درجن شامی کباب ہے یا نہیں ہے، 4 درجن سموسا ہے یا نہیں ہے. There's an issue because we honestly don't think, and اسی لیے ہمارے جسم ہمارا ساتھ نہیں دے رہے اور ہمارا ٹائم ہمارا ساتھ نہیں دے رہا because we are worrying about things جو کہ اللہ کے حوالے ہیں. توکل کے بارے میں وہ حدیث آتی ہے نا، اس کا مفہوم کیا ہے، جسٹ کہ تم پرندوں سے توکل سیکھو. صبح نکلتے انہیں ان کے گھر پہ کچھ نہیں ہوتا، انہیں پتہ ہوتا ہے ہم نکلیں گے ہم کھا کے ہی آئیں گے. یہ وہ مخلوق ہے عالمین کی، جب ہم نے لمبی بات کی تھی، یہ وہ مخلوق ہے جن کی کوئی آنسربلٹی نہیں ہے، کوئی فریڈم آف چوائس نہیں. یہ ہم سے زیادہ عقل مند ہے اور اللہ کو ہم سے زیادہ پہچانتے ہیں. ہمیں چیزوں نے اور غیر ضروری وقت کے استعمال نے کتنا تھکا دیا. مطلب بندہ سوچے ایک چیز خریدنے جاتا ہے، 3 گھنٹے اس کے مال میں نکل جاتے ہیں. And I'm not saying this to be funny, I'm just thinking how much time we waste. How much time we waste thinking and rethinking and rethinking and rethinking things and people and what someone said and what happened. And اور علاج یہی ہے کہ آپ کو جب لگے کہ ایسے ہو رہا ہے تو آپ خود کو لگا لیں مطلب سالڈ چیزوں میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت پیارا لگتا ہے نا وہ جو قرآن میں آتا ہے نا، سورۃ البقرہ انشاءاللہ ہم ابھی کریں گے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد لو صبر سے اور نماز سے. تو اگر کوئی پریشانی ہوتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، سب سے پہلے وہ نفل پڑھنے کھڑے ہو جاتے تھے. بندے کا کیا دل چاہتا ہے اس کو بھی بتاؤں اس کو بھی بتاؤں اس کو بھی بتاؤں اس کو بھی، وہ بیچارے جسے بتا رہے وہ کر تو کچھ نہیں سکتا. تھوڑا بہت سنسیئر ہوا تو اس نے تمہارے لیے دعا کر لینی، اور وہ کیا کرے گا. ایکچولی جو کوئی کچھ کر سکتا ہے اس سے کنیکشن جوڑو، وہاں پہ بات کرو. یہ جو اساتذہ ہوتے ہیں یا جو آپ تک دین کا پیغام بھی پہنچاتے ہیں، یہ بھی کانڈوئٹس ہیں، یہ صرف ایک راستہ ہے، یا اللہ نے ہمارے لیے وسیلے بنائے ہوئے ہوتے ہیں. دے آر ناٹ دا ڈیسٹینیشن. وہ تو آج ہیں کل نہیں ہے. اللہ سے تعلق اور اللہ سے عافیت کا سوال کرنا، اللہ سے عافیت کا سوال کرنا، کیونکہ مال کے حوالے سے بھی، صحت کے حوالے سے بھی اور وقت کے حوالے سے بھی. یہ آج کے لیے آخری حدیث میں آپ کو بتا رہی ہوں، ابن ماجہ میں حدیث آتی ہے
انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے یہ حدیث، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سل ربک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ. یہ صبح شام کی دعاؤں میں بائی دی وے یہ دعا شامل ہے، ٹھیک ہے، جب آئے گی انشاءاللہ ویل انجوائے اٹ انشاءاللہ. اللہ سے مانگو عفو اور عافیہ. Ask your Lord for forgiveness and wellness فی الدنیا والآخرہ, in this world and the hereafter, اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. فَإِذَا آتِيتَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَقَدْ أَفْلَحْتَ. اگر تمہیں دنیا اور آخرت میں عافیت ملی بس سمجھو تم نے فلاح پا لی. اسٹیٹ آف ویل بینگ اگر دنیا اور آخرت میں ہے نا، ویلنس، اور پھر معاف بھی کر دیے گئے بس. تو اگر بہت لمبی دعائیں کبھی نہ بھی یاد ہو نا، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، یہ دو چیزیں عفو اور عافیہ، سملر روٹس اینڈ ساؤنڈز اینڈ بٹ ورلڈ آف ڈفرنس، بٹ دین ویری کمپلیمنٹری، دونوں ایک ساتھ چلتی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی صحت کی حفاظت کریں، ہم اپنے وقت کی حفاظت کریں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور ہماری اولاد کو اور ہمارے پیاروں کو ضائع ہونے سے بچا لے. اللہ تعالیٰ ہر دین پڑھانے والے کے اسٹوڈنٹس کو ضائع ہونے سے بچا لے. اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے اساتذہ کی ہمارے لیے یہ دعا رہی ہو، ہماری اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے یہ دعا آگے رہے دل سے، کہ رب تعالیٰ ان کا علم ضائع نہ ہو، ان کی صحتیں جو آپ نے دی ہیں، یا انہیں ٹائم آن ارتھ جو دیا ہے، یا انہیں جو کیپیسٹیز یا ٹیلنٹس دیے ہیں، یا انہیں صحت دی ہے، یا انہیں نعمتیں دی ہیں، یا ویل بینگ دی ہے، یا وقت دیا ہے، ہر لمحہ یا اللہ آپ کی رضا کے کاموں میں استعمال ہو جائے انشاءاللہ تعالی عظیم. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی اور کانسیپٹس کی چاشنی اتنی ہے کہ سوچتا ہے انسان آدھا گھنٹہ اور بات لمبی ہو جاتی ہے. Jazakallah khairan for listening to Join the Dots. If you liked it, stay tuned. Assalamu alaikum.